اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کو سجدے میں ضربت لگائی، علی کو سجدے میں ضربت لگائی، یعنی علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تھا۔ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے میں کوہرام مچ گیا، بغداد کی گلیاں بھی سونی ہوئیں، کوفے کے لوگ تڑپ اٹھے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز سے دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام خودداری کی علامت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس کاریہ کنول، جو کہ آن لائن قرآن ٹیوٹر ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر علی شاہ صاحب، جو کہ ایک سکول بھی چلا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بہائے جان دینے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ روزے دا نظارہ کی آکھاں سونے دا دوارا کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں سونے دا دوارا کی آکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ ایک جھلک پئی جد یوسف دی ہتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں ایک جھلک پئی جد یوسف دی ہتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں بن ڈٹھیاں او دے نام اتوں بن ڈٹھیاں
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਡਿਠਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। जी नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है मौला अली की शान और शहादत पे हम बातचीत करेंगे। जी मिस कारिया कमल, आप उनकी शान बयान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बरोज़े क़यामत मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म हिकमत और दनाई में अहले तकवा के पेशवा हैं और अहले मार्फत की जीनत हैं। माशाल्लाह। मौला कायनात वो हस्ती हैं जिनको ये एजाज़ मिला जो कि किसी भी खुलफा राशिदीन में से किसी को एजाज़ नहीं मिला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान और सुन्नत से इशारतन साबित होने वाले मसाइल को निकालने की खूब सलाहियत रखते थे। सुभान अल्लाह। और मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं कुरान मजीद की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि वो कब और कहाँ नाजिल हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखा जाए तो हम लोग कुरान पाक की जो सूरतें हैं मक्के में नाजिल हुई और मदीने में, वो हमें याद नहीं रहती हैं जी, कि कौन सी सूरत मदनी है, कौन सी सूरत मक्की है, और कितनी कुरान पाक में कितनी आयात हैं, फलानी आयात में कितनी रुकू हैं। जी। तो ये देखिए मौला कायनात को इतना बड़ा एजाज़ हुआ कि हर वो आयत जी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बताई गई जो आप जानते हैं। जी। और इसीलिए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो अली उसका दरवाज़ा, कि उनके पास इतना इल्म है। जी। तो मौला अली भी बार बार ये कहते रहे कि लोगों, मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत ज़्यादा इल्म है, मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। जी बेशक मुझे समझने वाला दिल और सवाल करने वाली ज़ुबान अता की गई है। जी। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि हैदर करार को बुला के लाओ और अरब के सरदार को बुलाओ। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अरब के सरदार नहीं हैं? फरमाया, मैं तो सारी कायनात का सरदार हूँ, सुभान अल्लाह, लेकिन अली जो है वो अरब का सरदार है। माशाल्लाह। तो और भी बहुत ज़्यादा इनके फ़ज़ाइल आते हैं, जैसा कि हज़रत सैयदना सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन इरशाद फरमाया कि मैं ये झंडा कल ऐसे एक शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ज़रूर फ़तह अता फरमाएगा। माशाल्लाह। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो रावी कहते हैं कि सहाबा कराम ने वो रात बड़ी ही बेचैनी के साथ गुजारी कि किस खुश नसीब को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा अता फरमाएंगे। तो सुबह हुज़ूर अकरम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार फरमाया कि अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ।
چنانچہ جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بلایا گیا، حاضر کیا گیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کی برکت سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ دوبارہ کبھی بھی تکلیف نہ آئی۔ اور پھر رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور کہا کہ لڑتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ کون سی جنگ یہ غزوہ خیبر کی نا، جب جھنڈا لہرایا تھا، تو پھر ایسے ان کے اندر جوش اور ولولہ آیا کہ وہ بھاگے اور دوڑتے اور انہوں نے پھر ایسی چٹان کے اوپر آ کے ایک جھنڈا اپنا جو نصب کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی مولا علی کے فضائل بیان کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ریڈ میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں آج اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو مولا کائنات کہتے ہیں۔ ابھی گفتگو کے آغاز میں بات ہو رہی کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم، کائنات کا سب سے بڑا عالم 13 رجب کو جب کعبے میں تشریف لاتے ہیں تو بات میں ذکر ہوتا کہ لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، تو علی وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اپنی زبان سے چوسا، انہیں گٹی دی گئی نا، اس کی گٹی دی گئی تھی، تو کائنات کا سب سے بڑا عالم، اور پھر آنکھیں کھولی جب تو نبی پاک کا ہی چہرہ دیکھا۔ بالکل بالکل، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جس کو گٹی ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی، جو آنکھیں کھولتے ہیں تو دیدار جو کرتے ہیں وہ کائنات کے والی کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو اس دن ہی کائنات کا سب سے بڑا عالم اس دنیا میں تشریف لے آیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس طرح میں رہتا تھا کہ وہ جدھر جدھر جاتے تھے تو میں اونٹنی کے بچے کی طرح ان کے پیچھے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک ایسی شخصیت ہے وہ بچہ کہ جس نے تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نگرانی میں حاصل کی، تو وہ کائنات کا سب سے بڑا عالم کیوں ہوگا؟ بے شک ایسے ہی۔ اور 10 سال کا بچہ ہے، وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ واحد ہے۔ تو 10 سال کی عمر سے، بلکہ یہ تو ایک ہمارے دنیا والوں کے لیے 10 سال کی عمر ہے، تو گھٹی والا دن ہی شروع ہو گیا تھا، آپ کی تربیت کا دن شروع ہو گیا تھا ادھر سے سلسلہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا مولا علی کے بارے میں کہ جب وہ ایک جنگ پہ جانے لگے تو آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، تو پتہ چلا مولا علی کو تو وہ رونا شروع ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری اور میری نسبت جو ہے وہ ہارون اور موسیٰ جیسی ہے؟ تو اس طرح کی محبتیں، اس طرح کی جو مولا علی کے ساتھ جو ان کا انس ہے، وہ محبت ہے، وہ انہوں نے ہر جگہ پہ پوری کائنات کو بتائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات جنہیں وہ ابو تراب بھی کہتے ہیں کہ مٹی کے باپ، تو آپ مٹی پہ سوئے ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے ابو تراب کا لقب دے دیا۔ تو ایسی شخصیت کہ جو ان کے جوتے بھی گانٹھ رہی ہے تو وہاں پہ بھی وہ مثال دیتی کہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو جوتے گانٹھ رہا ہے وہ میرے علم کا وارث ہوگا۔ تو میں کہتا ہے کہ کائنات کی جو سمندر ہے یہ سیاہی بن جائے، کائنات کے درخت قلمے بن جائے، جن و انس لکھنے والے ہوں، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، جن و انس ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن مولا کائنات کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ یہ فرما رہی تھی کہ ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اب ہم ناچیز کون ہوتے ہیں کہ ان کے فضائل کو، ان کی جو فضیلتیں ہیں
उनको हम कोजे में कैसे बंद कर सकते हैं? जी हमारे पास तो ऐसा कोई कोजा ही नहीं है। जी जी, जिसमें हम समो जाएं। हम समो जाएं। अल्फाज ही नहीं है हमारे जी, पास। बिल्कुल हाँ, हमारे ऐसे पास अल्फाज नहीं कि हम बयान कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। तो मौला कायनात की अगर हम शुजाअत की बात करते हैं, मौला कायनात के हिल्म की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो मौला कायनात को ये शर्फ हासिल है। बल्कि मौला कायनात फरमाते हैं कि हिजरत की रात जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने बिस्तर पर लिटा दिया, तो मौला कायनात अपने इस हकीकत को आश्कारा करके कहते हैं कि पूरी जिंदगी में, हालांकि जब किसी को अमानतों का जी, जी, जी। सुपुर्दगार जी, बनाया जाता है तो वो सो नहीं सकता, नहीं सो सकते। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी में वो हिजरत की रात, जिस रात मेरे पास अमानतें रखी गई थी, जी, मैं पूरी जिंदगी में वो रात बड़े सुकून से सोया। सुकून से सोया। तो क्या कमाल की वो शख्सियत है, क्या कमाल की वो हस्ती है। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सादत की बात है जी, कि माशाअल्लाह। जिनके बारे में हम बहुत कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन कहते कहते थक भी जाए, जी। खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके फजाइल कभी खत्म जी नहीं जी, होंगे। अल्फाज नहीं मिलेंगे बिल्कुल, हमें कि हम उनकी तारीफ जी। बयान कर सकें। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आपने बयान किया। जी मिस कारिया कंवल, आप ये बताइए कि मौला अली की शहादत कैसे हुई? 19 रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी को जब मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सुबह उठे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने बड़े बेटे से ख्वाब सुनाया। जी जी, इमाम हसन को। जी, उनको ना जी। ख्वाब सुनाया जी। कि आज रात मैंने ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के नामुनासिब रवैये से मैं सख्त बेचैन हो चुका हूँ। जी तो मेरा नज़ा का वक्त सूरत जन्म ले रही है ना, उनके इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि मुझे नज़ा की सूरत मेरे अंदर आ रही है। जी। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, तुम अल्लाह से दुआ मांगो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मुझे उनसे आला लोगों में ले जा। जी। तो अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि कूफा की जामिया मस्जिद से अजान हुई, जी। और अजान की आवाज़ आई तो मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद चले गए कि मैं चल पड़ा। जी। और ये बातचीत करते हुए कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि अल्लामा जलालुद्दीन स्योती शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्द इमाम अहमद और हाकिम से इस सही मुसन्द के साथ हज़रत अम्मार बिन यासर से रवायत लिखते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अली करमल्लाह वजहुल करीम को दो किस्म के लोग इंतहाई बदबख्त जो हैं वो मिलेंगे। जी। तो एक तो आले समूद हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंची काट दी थी, जी। और दूसरा वो ग्रोह होगा जो तुम्हारे सर पर तलवार को, तुम्हारी दाढ़ी को खून आलूद कर देगा। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को पहले ही बता दिया था जी कि तुम्हारे सर पर तलवार मारी जाएगी और तुम्हारी दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। और वही हुआ। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हमें मिलती हैं कि जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। जी। यानी अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से और सर को बदन से जी, होती है। जी। तो हज़रत अली की शहादत के बारे में दो रवायात आती हैं। जी। एक तो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ जब मस्जिद की तरफ जा रहे थे, कूफा की मस्जिद में अज़ान हुई तो आप उसकी तरफ जा रहे थे कि अचानक इब्ने मुलजिम सामने आ गया। जी। इब्ने मुलजिम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर ज़ोरदार तलवार का एक वार किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर मुबारक पेशानी से लेकर कनपट्टी तक कट गया। अल्लाहु अकबर। ये दिमाग तक, ये जो कट था ना, ये दिमाग तक जा पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया। सख्त ज़ख्म होने के बावजूद 3 दिन तक ज़िंदा रहे और 21वीं रात को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत नोश फरमाई। और दूसरी रवायात में ये मिलती है जो कि कवि है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुफे की जामिया मस्जिद में हमला हुआ तो आप नमाज की हालत में थे। जी। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो इब्ने मुलजिम मस्जिद में सो रहा था। जी। तो वो उल्टा सो रहा था। जी, जी। और तलवार उससे छुपाई हुई थी। जी, जी। और तलवार उससे जहर के साथ भीगी जी, जी। की हुई थी।
زہر لگایا ہوا تھا پوری جی، تلوار کو، بالکل۔ اور مولا علی آ کے اسے اٹھاتے ہیں کہ اٹھو. جی، تو حضرت علی نے کہا کہ ابن ملجم نماز کا وقت جا رہا ہے، اٹھ اور نماز پڑھ. تو اس نے اللہ اللہ. ہاں جی، تو اس نے کیا کیا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اگنور کیا. جی تو جب آپ رضی اللہ عنہ نماز میں سجدے کی حالت میں گئے تو اس نے وہ جو کھنجر تھا وہ آپ پر کھونپ دیا. جی تو یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور وہ وار کیا اس نے، اور جس کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جو تھا وہ تن سے جدا ہو گیا، مطلب کہ نا کٹ گیا تھا وہ. اتنا خون نکلا کہ روزے کی حالت میں تھے اور روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ اٹھ نہ سکے، اور مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا. آپ کے شہزادے دونوں آئے آپ کے پاس، وہ امام حسن حسین جی تشریف لے کر آئے اور رونا شروع ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے. اور پھر وہ جو حکیم تھا اس نے آپ کا علاج کیا، لیکن زخم بہت بڑھ گیا تھا نا، گہرا ہو چکا تھا، اور زہر اس میں زہر بڑھ گیا ہوا تھا. زہر آلود تھی تلوار. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ بھی کچھ اس کے بارے میں تفصیل بتائیے. بالکل، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ یہ فرما رہی تھی کہ ابن ملجم نے وار کیا جی نماز کی حالت میں، جی تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دوسری روایت جو ہے وہ قوی ہے. جی تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی کے بارے میں یہ مشہور تھا جی کہ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں جی جی تو ان کا جسم بالکل نرم ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی. کیونکہ اگر ہم مولا کائنات کی شجاعت کی بات کریں جی تو وہ شروع سے لے کے آخر تک جی جتنی جنگیں انہوں نے لڑی، انہوں نے کفار کو جہنم بازی کی. جی تو بے شک کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی نہیں تھی ان کی طرف کوئی بڑھتے. ایسا وار کیا جائے جی جی کہ علی کو بے ایسا شک زخم آ جائے جی جی کہ جس کی تاب نہ لا کے وہ اس دنیا سے چلے جائے. جی جی لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ سجدے کی حالت میں علی پہ وار کروں گا تو زخم ہوگا. جی بے شک ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہوا. وہ جانتا تھا. اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، میں یہاں پہ چونکہ ٹیلی ویژن پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، شہادت تو ہر جگہ بیان کی جاتی ہے. وہ رہبر والا بھی تو واقعہ دیکھے نا، وہ کیسا تھا کہ بالکل بالکل جی وہ ذرا بتائیے گا. جی جی کہ تو اس نے جب للکارا جی تو تعارف میں مولا علی نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر رکھے. تو حیدر پھر آپ نے ثابت کیا جی، اور اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ پہلے تم مار. نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی تو اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نام کے آدمی سے کبھی جنگ نہ کرنا، کبھی نہ. ایسا تھا؟ بتائیے ذرا تفصیل سے بتائیے. میں وہی بات کرتا ہوں کہ اس کو ماں نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ تیرے مقابلے میں حیدر آئے تو جنگ نہ کرنا. لیکن وہ اپنی جوانی کے نشے میں تھا، طاقت کے نشے میں. جی تو جب آپ نے اس کو للکارا تو آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جی لیکن میں وار نہیں کروں گا. جی وار اس نے کہا کہ تم وار کرو. جی جی تو جب اس نے وار کیا تو آپ نے روکا اور لکھا ہے کہ آپ اس وار میں آپ کی جو وہ تھی نا ڈھال جی وہ بھی کٹ گئی جی اور بڑا سخت وار تھا. لیکن بدلے میں جب آپ نے وار کیا تو پھر مرہب کو پتہ ہی نہیں چلا جی اور کتنی دیر تک وہ سیدھا کھڑا رہا. 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور پھر کہتے ہیں جب اس کو وزن کیا تو دونوں ٹکڑے ہم وزن تھے، کسی میں بھی رتی بر وہ فرق نہیں تھا، کوئی زیادہ ہو یا کم ہو. دیکھیں مولا کائنات کا کیسا وار، کیسا ان کا وہ تھا تلوار کا بھی کاٹنا کہ ایک برابر ہم وزن دونوں اس کے ٹکڑے بھی. ایسے وار کرنے والا علی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ صرف ایک ہی حالت تھی جی کہ جس میں ان کو شہید کیا جا سکتا جی. تو اب میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جی مولا کائنات کی شہادت کے بارے میں بہت سارے واقعات جی جی اس واقعے کو بیان کیے جاتے کر رہے ہیں. ہاں جی. لیکن ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ مولا کائنات کی انہوں نے پوری زندگی حق، جی سچ اور انصاف کا بول بالا کیا. جی کیونکہ ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے. ماشاءاللہ. تو علم کی بات ہوتی تھی، علم کی بات ہوتی تھی، سچ کی بات ہوتی تھی، تو آپ ہمیشہ اس پہ ڈٹے رہتے جی اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کو جی وہ بات بتائی جو سچی اور کھری تھی. جی جی تو اس شہادت کے پیچھے جتنے بھی وہ محرکات ہیں جی وہ صرف اور صرف یہ ہیں کہ علی کائنات کو سچ بتا رہے تھے. جی تو وہ جو خوارج تھے انہوں نے کائنات کے مولا کی جو مخالفت کی وہ صرف سچائی، حقانیت اور انصاف کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں گے رولز. بالکل ایسے. اور میں یہاں پہ ایک میسیج دینا چاہوں گا
جی اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جی کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی سچ پہ والی. جی ماشاءاللہ. تو ایسے ہمیں مولا کائنات کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, جی مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے جی اس میں ہمیشہ سچائی کا ساتھ تھا. جی ماشاءاللہ. تو ہمیں ایسے تمام دیکھنے سننے والوں کو, چونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے, جی تو ہمیں مقصد شہادت علی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی اگر علی نے حق کے لیے اپنی جان دی تو ہمیں بھی حق پہ ڈٹے رہنا ہمیں چاہیے. بھی سچ پہ ڈٹے رہنا بالکل چاہیے. ثابت قدم رہنا چاہیے. ہمیں سچ بولنے کی ہمیں ہمت ہونی چاہیے. بے تو شک. چونکہ آج کے دور میں حالات بڑے کشیدہ ہیں, بڑے جی جی صورتحال بڑی کشیدہ جی جا رہی جی ہے. جی ایران اور امریکہ کی جی جی جنگ لگی ہوئی ہے. جی جی تو اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ پرکھیں کہ سچ کیا ہے, کیا ہے, حق کیا ہے. کیا. جیسا کہ میں اس بات سے بالکل دور ہو کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جی کون شیعہ ہے, مسلمانوں سنی کو ہے, پیغام ایک دے رہے ہیں. مسلمان جی ہونے کے ناطے مسلمانوں کو ہمیں پیغام دے, شیعہ سنی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں امت مسلمہ کی جنگ جی کرنی چاہیے جی اور مولا کائنات کی شہادت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ حق اور سچ کے وہ شیعوں کے تو امام نہیں تھے یا وہ سنیوں کے نہیں تھے, وہ تو سب کے ہیں, سب کے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جی جی سچ کا اور حق کا ساتھ دینا جی چاہیے. بے شک. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جی کہ وہ بالکل اسی طرح ڈٹے رہیں جیسے مولا کائنات سچ اور حق پہ ڈٹے رہے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.